دی گئی ہیں۔ ان زمینوں کا کل رقبہ 26,000 ایکڑ ہے۔ 2.8 امپیریل گزٹ 1905 کے چھپنے کے بعد برطانوی سرکار کی طرف سے سندھی جاگیرداروں اور وڈیروں کو مزید مراعات، جاگیریں اور زمینیں عطا کی گئیں۔ 1905 میں گزٹ کے چھپنے کے بعد برطانوی سامراجیوں نے سندھ کے وڈیروں کو اور بہت سی مراعات دیں۔ ان کی تفصیل ملاحظہ ہو جو ہم نے ایک اہم غیر سرکاری رپورٹ سے حاصل کی ہے۔ انتظامی طور پر سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے کافی دیر سے یعنی 1935 میں جدا کیا گیا۔ اس وقت جب سندھ انتظامی طور پر بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھا، حکومت بمبئی نے ایک حکم جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی جاگیردار متواتر 5ویں سال تک اپنی زمینوں کو کاشت کرنے سے قاصر رہا تو اس صورت میں اسے 5ویں سال کے زرعی واجبات لگان ادا کرنے ہوں گے، خواہ اس نے کاشت کی ہو یا نہ کی ہو۔ عام طریقہ یہ تھا کہ فصل کے کٹنے کے بعد زرعی واجبات کی وصولی ہوتی تھی۔ اگر کوئی مالک زرعی واجبات ادا کرنے سے قاصر رہتا تو اس کی اراضی بہہ کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ پانی کی بہم رسانی ناکافی ہونے کی وجہ سے زمین کے بعض قطعات کاشت ہونے سے رہ جاتے تھے اور زرعی واجبات زمیندار کے ذمے بقایا ہو جاتے تھے، نتیجتاً وہ زمین بہہ کے سرکار ضبط کر لی جاتی تھی۔ 1922 میں جب سکھر بیراج کی تعمیر شروع ہوئی تو وڈیروں کا حوصلہ بڑھا اور انہوں نے حکومت سے درخواست کی کہ وہ بنجر زمین جو کاشت نہ ہونے کے سبب بہہ کے سرکار ضبط کر لی گئی تھی انہیں لوٹا دی جائے، کیونکہ پانی میسر آ جانے کے بعد اب وہ زمین زیر کاشت لائی جا سکے گی۔ حکومت بمبئی نے نہایت فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے وڈیروں کی یہ درخواست قبول کر لی۔ 1930 میں سکھر بیراج کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اسی سال حکومت بمبئی نے غیر کاشت شدہ زمینوں کی ضبطی کا حکم واپس لے لیا اور تمام ضبط کی ہوئی زمینیں وڈیروں کو لوٹا دی گئیں۔ اس طرح تقریباً 5 لاکھ ایکڑ اراضی جو سکھر بیراج سے سراب ہونی تھی اور سرکار کی ملکیت تھی وڈیروں کو مل گئی۔ خود کاشت زمینداروں، کسانوں اور ہاریوں کو 1 ایکڑ بھی نہیں دیا گیا۔ برطانوی سامراج نے جاگیرداری زمینداری نظام کی جڑوں کو مضبوط کرنے کا یہ نیا طریقہ دریافت کیا اور استعمال کیا۔ سندھ کی زمینیں کس کی ملکیت میں جانی چاہیے؟ از حیدر بخش جتوئی، صدر سندھ ہاری کمیٹی، اشاعت 1957۔ 2.9 صوبہ سرحد کا انوکھا جاگیرداری زمینداری نظام۔ پنجاب اور سندھ کی زرعی زمینیں ہموار ہیں۔ ان کے برعکس سرحد کا بڑا حصہ پہاڑی ہے، بارانی ہے اور بارش پر گزارا ہوتا ہے۔ تاہم سرحد کے ان میدانی علاقوں میں جہاں دریا کا پانی نسبتاً آسانی سے آبپاشی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، وہاں انگریز حکمرانوں نے نہریں تعمیر کیں اور بارانی زمینوں کو آب پاش کیا تاکہ فصلوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس کے نتیجے میں ان نہروں کی مدد سے اب تک خوشحال پختون اور زیادہ خوشحال ہو گئے، لیکن سرحد کے خاص ماحول میں اس طرح ہوا کہ جو خوشحال لوگ انگریز حکمرانوں کے زیادہ قریب تھے انہوں نے انگریزوں سے نہری منصوبوں کے متعلق خفیہ طور پر معلومات حاصل کر کے چپکے بارانی زمینیں جن سے آمدنی بہت معمولی تھی ان پڑھ اور بھولے مالکان سے سستے داموں خرید لیں۔ نہری پانی دستیاب ہونے کے بعد یہی زمینیں سونا اگلنے لگیں۔ غریب کسان غریب ہی رہے لیکن ان زمینوں کے نئے مالکان مالدار ہو گئے۔ تاہم ان زرعی نو دولتیوں سے بھی زیادہ مالدار وہ مذہبی پیشوا تھے جو آج سرحد کے سب سے بڑے خوانین یعنی جاگیردار زمیندار ہیں۔ یہ داستان بہت دلچسپ سہی لیکن غریب پختون مزاروں کے لیے بہت دردناک ہے، اور یہ صرف سرحد ہی میں ممکن ہے جہاں بھولے بھالے پختون ہمارے ملاؤں کی عیاری، چالاکی اور چال بازی کو نہ ماضی میں سمجھ سکے اور افسوس آج بھی نہیں سمجھتے۔ سرحد کا معاشرہ باقی ہندوستان کے مقابلے میں بہت دیر تک قبائلی رسم و رواج میں جکڑا رہا۔ سرحد کا ایک جغرافیائی حصہ تو ابھی تک قبائلی علاقہ ہے جہاں انگریزی دور کی خوبیوں کی روشنی نہیں پہنچی۔ یہ سرکاری طور پر قبائلی علاقہ پہاڑی ہے، تاہم سرحد کا بڑا حصہ بندوبستی علاقہ کہلاتا ہے جو انگریزی حکومت ہند کے ماتحت رہا۔ اس علاقے کی زرعی زمینیں میدانی بھی ہیں اور پہاڑی بھی۔ یہاں ہر جگہ قبائلی نظام تھا اور یہاں کی سوسائٹی کا ارتقاء اسی قبائلی نظام سے ہے جو آج کل بھی بعض علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ بندوبستی علاقوں میں زمین قبیلوں میں تقسیم تھی اور قبیلوں کے اندر خاندانوں میں تقسیم تھی۔ ہوشیار خاندانوں نے بہتر اور زیادہ زمینوں پر قبضہ کیا اور قبیلہ کی رہنمائی کرنے والے ٹھہرے۔ آبادی میں اضافے کے سبب سے زمین کی مزید تقسیم کرتے وقت روایتی قبائلی قانون اور اسلامی ورثے کے قانون میں تضاد کی وجہ سے زمین کی تقسیم پر کئی جھگڑے کھڑے ہو گئے۔
آبپاشی کی سہولتیں مہیا ہونے کے بعد یہ جھگڑے بڑھ گئے، جن کے تفصیل کے لیے سادہ مزاج پختون مقامی مذہبی پیشوا کے پاس گئے۔ ان مذہبی پیشواؤں نے دولت مند بننے کے اس زرعی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مقامی ملاؤں نے ان بھولے پختونوں کو مشورہ دیا کہ جھگڑوں کے تصفیہ تک یہ متنازع زمینیں ان کے پاس بطور امانت رکھوا دیں اور فیصلہ ہونے پر ان زمینوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ بظاہر یہ ایک خالص اسلامی حل تھا جس کو فوراً قبول کر لیا گیا۔ بھولے پختونوں نے ملاؤں کے اس نیک مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زمینیں ملاؤں کے حوالے کر دیں، جن پر ملاؤں نے فوراً مزاروں سے کھیتی باڑی شروع کروا دی۔ ظاہر ہے ان جھگڑوں کا فیصلہ نہ ہونا تھا اور نہ ہوا۔ پختون کسانوں کی نسلیں اسی انتظار میں گزر گئیں کہ تصفیہ ہو تو وہ اپنی زمینیں واپس لیں۔ گو یہ زمینیں ہمیشہ زیر کاشت رہیں، لیکن فصل امین اور محافظ ملا کو ملتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد ان ملاؤں نے یہ زرخیز زمینیں قانونی طور پر اپنے نام کروا لیں اور اس طرح وہ نئے پختون جاگیردار بن گئے۔ آج سرحد کے سب سے بڑے خان خوانین جاگیردار یہی ملا ہیں جو ایک زمانے میں کلاش تھے، نماز پڑھانے، نماز جنازہ اور نکاح پڑھانے سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے۔ پشتوں میں میاں کا لقب ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو نسلاً پختون ہوں اور ولی اللہ کا درجہ رکھتے ہوں۔ زمینوں کے مالک بننے کے بعد ان کو میاں کا رتبہ مل گیا۔ اب یہی لوگ سید کا لقب اختیار کر چکے تھے۔ سرحد میں جاگیرداری نظام کی بقا اور عروج میں انگریز حکمرانوں نے بس اتنا کیا کہ چند علاقوں میں آبپاشی کا انتظام کیا، باقی کارکردگی پختون ملاؤں کی ہے۔ غرض پاکستان میں فیوڈلزم ہزار شکلوں میں موجود ہے، لیکن سرحد کا اپنا نرالا طریقہ ہے۔ سرحد کے فیوڈل لارڈز نے زمین خواہ کسی طریقے سے حاصل کی ہو، ان کے مزارع بٹائی اور ابواب کے چنگل میں اسی طرح گرفتار اور اس کے نتیجے میں اسی طرح مفلوق الحال، بیمار، ناخواندہ اور مذہبی شعبدہ بازوں کا شکار ہیں جتنے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مزارع۔ سرحد کا 90% علاقہ ابھی تک بارانی ہے، یعنی آب پاشی سے محروم ہے۔ تاہم سرحد کے بعض دور اندیش جاگیرداروں زمینداروں نے فوج اور پولیس میں بھرتی ہو کر افسری حاصل کی اور اس افسری کے ذریعے سندھ کی نئی آب پاش زمینیں حاصل کیں۔ اس طرح وہ سندھ کے نئے وڈیرے بن گئے۔ یہ نئے وڈیرے سرحد میں اپنے آبائی شہروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے حاری سندھ کے جھلستے ہوئے میدانوں میں ان نئے وڈیروں کی زمینوں پر دن رات مشقت کر کے اپنے آقاؤں کے لیے دولت پیدا کرتے ہیں، مگر خود بھوکے رہتے ہیں۔ بہتر معاش کے لیے سرحد کے کسانوں نے پچھلے 30 سالوں سے وسیع پیمانے پر ہجرت بھی شروع کر کے خلیج کے ممالک میں روزگار پیدا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ پختون مزدور جو عام طور پر ہنر یافتہ نہیں ہوتے، چوکیدار یا عمارتی مزدور کا کام کرتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنے 100 سالہ دور حکومت میں اس امر کا خاص خیال رکھا کہ سرحد کے مفتوحہ علاقوں کے ایک بڑے حصے میں ان کی لائی ہوئی جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم کی روشنی نہ پہنچے۔ انگریزوں نے ان شمال مغربی سرحدی علاقوں کو قبائلی علاقے کا نام دیا اور ان کو برطانوی ہند کے قانون سے بالا تر رکھا۔ یہاں نہ اسکول کھولے گئے، نہ سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ دیگر سہولتوں یعنی میونسپلٹی، پینے کا پانی کا انتظام، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے الیکشن میں ووٹ دینے کا حق قبائلی علاقوں کے مکینوں کو نہیں دیا گیا۔ یہاں خونخوار قبائلی سرداروں کی حکومت رہی جو آزادی کے 55 سال بعد بھی قائم ہے، اور اب یہ جرائم اور بنیاد پرستی کے اڈے بن گئے ہیں۔ قبائلی سرداروں کے جرائم سے اہل پاکستان بھی پریشان ہیں اور یورپ اور امریکہ کے رہنے والے بھی۔ پاکستان کے شہروں میں پستول دکھا کر موٹریں چھین کر انہی قبائلی علاقوں میں لے جائی جاتی ہیں اور واپس پھر پاکستان کے شہروں میں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ اغوا برائے تاوان کے مظلوموں کو بھی یہاں قید رکھا جاتا ہے اور تاوان وصول کرنے کے بعد ان معصوموں کو رہا کیا جاتا ہے۔ اگر تاوان کی ادائیگی میں لیت و لال کی گئی تو پھر اس معصوم کی لاش ہی ورثاء کو ملتی ہے۔ بعض قبائلی علاقوں کی پہاڑیوں میں افیون کاشت کی جاتی ہے، پھر افیون سے ہیروئن تیار کر کے جرائم پیشہ مافیا کے توسط سے پاکستان اور وسطی ایشیا اور ان ملکوں کے راستے سے یورپ اور امریکہ بھیجی جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف نوجوانوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کی بدنامی بھی۔ ایک بین الاقوامی فلم ٹریفک اسی موضوع پر بنائی گئی ہے۔ ہیروئن، افیون اور چرس جیسی نشہ آور ڈرگ کی بلا روک ٹوک پیداوار کی بدولت جرائم پیشہ لوگوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ دارالخلافہ اسلام آباد کی عمارتیں اور بنگلے انہی جرائم پیشہ پختونوں نے بڑی تعداد میں خرید لی ہیں۔ آزادی کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے سرحد کے ان قبائلی علاقوں میں کسی قسم کی بہتری نہیں آنے دی۔ قبائلی علاقوں میں متعین حکومت پاکستان کے نمائندے پولیٹیکل ایجنٹ کہلاتے ہیں۔
پولیٹیکل ایجنٹ کا کام قبائلی سرداروں کو حکومت پاکستان کی طرف سے دیے ہوئے وظیفے کی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کار انگریزوں نے قائم کیا تھا اور ابھی تک قائم ہے۔ افسوس، اس رقم کا عشر اشیر بھی پختون کسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ نہیں کیا جاتا، بلکہ رشوت اور غبن کی نظر ہو جاتا ہے۔ پنجاب، سندھ اور سرحد میں اگر لہلہاتے کھیت اور درختوں سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آتے ہیں تو بلوچستان میں داخل ہوتے ہی منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ بلوچستان میں نہ سبزہ ہے، نہ چرند، نہ پرند، ہر طرف بنجر زمین، کہیں ہموار اور کہیں ٹیلے نظر آتے ہیں، لیکن معاشی نظام وہی ہے جو پاکستان کے دوسرے 3 صوبوں میں ہے۔ 2.10 بلوچستان کا جاگیرداری زمینداری سرداری نظام۔ بلوچستان میں بھی پاکستان کے دوسرے صوبوں کی طرح جاگیرداری زمینداری نظام ہے۔ بلوچستان کے جاگیردار زمیندار، جن کو عام طور پر سردار کہا جاتا ہے، اپنے مزارعین کا اور بھی بے دردی سے استحصال کرتے ہیں، اس لیے کہ بلوچستان کی زرعی زمینیں بارانی ہیں اور ان بارانی زمینوں پر بلوچ مزارعین کو زیادہ محنت و مشقت سے کام لے کر اپنے سردار کے لیے دولت پیدا کرنا ہوتی ہے۔ سطح مرتفع بلوچستان کی بنجر زمینوں کو دریا اور نہروں کا پانی میسر نہیں، اس لیے کہ ہمالیہ سے نکلنے والے دریا سطح مرتفع بلوچستان سے نیچے ہی بہتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہاں کے بے آب و گیا چٹریل پہاڑ اور پہاڑیوں اوپر سے گزرتے ہوئے بادلوں کو ترغیب نہیں دیتے کہ وہ اپنا پانی بلوچستان کو عطا کریں۔ بلوچستان خشک ہے، بے انتہا خشک ہے۔ جب کبھی بارش ہوتی ہے تو طوفان کی شکل میں آتی ہے، جو سڑکوں اور پلوں کو بھی بہا کر لے جاتی ہے۔ ایسی طوفانی بارش زراعت کو نفع کی بجائے نقصان پہنچاتی ہے۔ پھر بھی اس بنجر بلوچستان کے ایک چھوٹے حصے کو 1962 میں دریائے سندھ پر تعمیر کیے گئے گدو بیراج سے نکالی گئی پٹ فیڈر نہر کے ذریعے سیراب کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے اس کا خاص خیال رکھا کہ یہ تمام سیراب زمینیں یا تو بلوچ سرداروں کے پاس رہیں یا پھر ملٹری افسروں کو ملیں، لیکن بلوچ مزاروں کو 1 ایکڑ بھی نہ ملے۔ 2.11 انگریز سامراجیوں کی جاگیرداری نظام کو قائم کرنے اور اسے فروغ دینے کی پالیسی سامراجیوں کے حق میں مفید ثابت ہوئی۔ یہ پالیسی پاکستان میں بھی جاری ہے۔ انگریزوں کی یہ پالیسی کہ فتح کیے گئے نئے علاقوں آج کے پاکستان میں فیوڈلزم کی سرپرستی کی جائے، انگریزوں کے حق میں بہت مفید اور کارگر ثابت ہوئی۔ یہ پرانے اور نئے فیوڈل لارڈ بے چون و چراغ انگریز سامراجیوں کا حکم مانتے رہے۔ مثال کے طور پر ایک 1857 کے بعد دوسرا 1857 نہیں آیا۔ برِ صغیر ہند کے وفادار جاگیرداروں، نوابوں، راجوں اور مہاراجوں کی مدد اور تعاون سے انگریز سامراجیوں نے پورے برِ صغیر کو خوب لوٹا۔ ہندوستان کی لوٹی ہوئی دولت کو اپنے ملک لے جا کر ایک زرعی ملک انگلستان کو صنعتی ملک بنایا، کارخانے لگائے، لیکن ان وفادار جاگیرداروں کا ملک ہندوستان غریب سے غریب تر ہوتا رہا، جس کا ایک نہایت پسماندہ علاقہ ہم کو 1947 میں پاکستان کی صورت میں ملا۔ انگریز سامراجیوں نے امرا یعنی بہت بڑے جاگیردار زمیندار ضرور پیدا کیے، تاہم انگریز سامراجیوں کی یہ خواہش ہرگز نہ تھی کہ یہ نئے امیر زادے سرمایہ کاری کی طرف قدم بڑھائیں۔ ان امرا کو صرف جاگیرداری زمینداری پر ہی اکتفا کرنا تھا۔ ان نئے جاگیرداروں زمینداروں کو جنم دینے کا ایک ہی سیاسی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ ان کی مدد سے ہندوستان پر طویل مدت تک حکومت کی جائے۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ برطانوی حکمرانوں کی یہ پالیسی سامراج کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوئی۔ 1947 کے بعد انگریز حکمران تو چلے گئے، لیکن ان کی وضع کردہ پالیسی کہ دریاؤں پر بند بیراج باندھ کر ڈیم بنا کر آبپاشی کے لیے نہروں کی تعمیر کی جائے اور نئی آبپاش زرعی زمینوں کو جاگیرداروں زمینداروں کے حوالے کر دیا جائے، خود کاشت زمینداروں کسانوں کو بالکل نہ دی جائیں، پاکستان کے حکمرانوں نے بھی اختیار کی۔ چنانچہ صرف دریائے سندھ پر 4 نئے بیراج تعمیر کیے گئے اور سیراب زمینیں جاگیرداروں زمینداروں کو عطا کی گئیں۔ ان نئے بیراجوں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 تھل، پنجاب کے علاقے میں جنا بیراج جو 1947 میں مکمل ہوا اور اس سے کالا باغ کے مقام سے تھل نہر نکالی گئی ہے۔ یہ بیراج دریائے سندھ کے بالائی ترین مقام پر ہے۔ نمبر 2 تونسا بیراج، جنا بیراج سے نیچے ہے، 1958 میں مکمل ہوا۔ اس سے پنجاب میں 2 بڑی نہریں ڈیرہ غازی خان نہر اور مظفر گڑھ نہر نکالی گئی۔ نمبر 3 گدو بیراج، دریائے سندھ پر معاون دریاؤں کے سنگم کے بعد
پہلا بیراج ہے جو 1962 میں سندھ میں تعمیر کیا گیا۔ یہاں سے 4 مختلف نہریں نکالی گئیں جن میں پٹ فیڈر نہر بھی شامل ہے جو بلوچستان کے بنجر علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ نمبر 4، کوٹری بیراج، جس کا سرکاری نام غلام محمد بیراج رکھ دیا گیا ہے۔ سندھ میں یہ بیراج 1957 میں مکمل ہوا اور دریائے سندھ پر یہ آخری بیراج ہے۔ ان 4 بیراجوں سے نکالی گئی نہروں نے مجموعی طور پر 90 لاکھ ایکڑ زمینوں کو سیراب کیا، جن سے خود کاشت زمیندار کسان ہاری بالکل محروم رہے۔ سرحد میں بھی آزادی کے بعد آبپاشی کے منصوبوں پر کام ہوا، مثلاً نمبر 1، ورسک ڈیم جو وادی پشاور میں دریائے کابل پر ہے، 1961 میں مکمل ہوا۔ اس سے ہائیڈرو الیکٹرک کے علاوہ آبپاشی کی 2 نہریں بھی نکالی گئیں جو مجموعی طور پر 1,20,000 ایکڑ زمینوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اس سے خان خوانین کی جڑیں مضبوط تر ہو گئیں۔ نمبر 2، سرحد میں 1983 میں دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم بنایا گیا، جس سے نہ صرف بجلی پیدا کی جا رہی ہے بلکہ آبپاشی بھی کی گئی ہے۔ مزید پنجاب میں 1968 میں دریائے جہلم پر منگلا ڈیم تعمیر کر کے بجلی پیدا کرنے اور آبپاشی کرنے کا انتظام کیا گیا۔ ان آبپاشی کے منصوبوں کے مکمل ہونے کے بعد جو پچھلے 150 سالوں میں مکمل ہوئے، پاکستان ساری دنیا میں آبادی کے تناسب سے سب سے زیادہ آبپاش ملک بن گیا۔ لیکن یہ تمام آبپاش زمینیں صرف جاگیرداروں زمینداروں کی ملکیت میں آئیں۔ خود کاشت زمینداروں کو جان بوجھ کر آبپاش زمینوں سے محروم رکھا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آبپاش رقبہ فی 1000 نفوس دنیا کے 5 چیدہ ملکوں میں سب سے زیادہ پاکستان کے پاس ہے، جو انڈیا کے مقابلے میں 3 گنا، چین کے مقابلے میں 3.5 گنا، امریکہ کے مقابلے میں 2 گنا اور سابقہ سوویت یونین کے مقابلے میں 2.25 گنا ہے۔ قدرت کی فیاضی اور انسانوں کی محنت کے باوجود ایک منفرد آبپاشی نظام کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کا شمار دنیا کے غریب ترین اور پسماندہ ترین اور ناخواندہ ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ 2.12 ہمارے زمینداروں اور چودھریوں کا ایک ہی اصول زندگی۔ ہمارے وڈیروں، خان خوانین، چودھریوں، سرداروں، جاگیرداروں، زمینداروں کی اصل حقیقت کچھ ہی ہو، ان کی جاگیر کی عمر اور جاگیر زمینداری کا رقبہ کچھ بھی ہو، لیکن ایک چیز ان سب میں مشترک ہے اور وہ یہ کہ مزاروں اور کسانوں کا ہر طریقہ سے استحصال کیا جائے، ان کی جواں سال لڑکیوں کی آبروریزی کی جائے، ان کے نوجوانوں سے جبری مشقت لی جائے، پاکستان کو مجموعی طور پر قرون وسطیٰ جیسے فرسودہ ماحول میں رکھا جائے اور سرکشی کرنے والوں کو اپنی پرائیویٹ جیلوں میں قید کر دیا جائے۔ ہمارے متمول جاگیردار زمیندار گھرانوں کا یہ دستور ہے کہ جاگیروں زمینداریوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے 1 یا 2 بیٹوں کو گاؤں میں رہنے دیا جاتا ہے۔ خاندان کے باقی افراد بہتر زندگی کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں، سکول کالج میں تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ سرکاری نوکری، پولیس، فوج کی افسری، عدالتوں کے جج، بزنس اور تجارت اور سیاست میں حصہ لے کر وزارت، سفارت، سینٹ اور نیشنل اسمبلی کی نشستیں حاصل کرتے ہیں۔ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی متمول خاوند ڈھونڈتے ہیں۔ ان کے دامادوں کی فہرست میں کم از کم 1 فوجی افسر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ سیاست میں حصہ لیتے وقت اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ایک فیوڈل خاندان کے افراد مختلف سیاسی جماعتوں میں اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جائیں۔ یہ ساری احتیاط اس لیے کی جاتی ہے کہ حکومت خواہ کسی سیاسی پارٹی کی ہو، فوجی ڈکٹیٹرشپ کسی بھی جنرل کی ہو، جاگیرداری زمینداری نظام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جاگیرداروں زمینداروں کے یہ سپوت جو شہروں میں آ کر آباد اور خوشحال اور مالدار ہو جاتے ہیں، اپنے حصے کی زمین کی ملکیت سے دستبردار نہیں ہوتے۔ وہ اپنے حصے کی زرعی زمین اپنے مزاروں کو نہیں دیتے۔ غرض جاگیرداروں زمینداروں کی ایک نسل اپنی زمینیں دوسری نسل کو منتقل کر کے ہی کوچ کرتی ہے۔ ہمارے انگریز حکمرانوں نے جس زرعی نظام یعنی جاگیرداری زمینداری کو قائم رکھا، اس فرسودہ نظام کی مزید پرورش کی۔ ان جاگیرداروں زمینداروں کو مزید آبپاش زمینیں عطا کیں۔ پاکستان کے حکمرانوں نے بھی اسی سامراج نواز پالیسی کو اختیار کیا، جس کے مہلک نتائج ہم اس کتاب کے باقی ابواب میں دیکھیں گے۔ پاکستان ناخواندگی میں عالمی چیمپئن۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جاگیرداری زمینداری ختم کیے بغیر ناخواندگی ختم ہو سکتی ہے، وہ اتنے ہی احمق ہیں جو یہ سمجھیں کہ بادلوں سے پہلے بارش ہو جائے گی۔ ایم مسعود کی خاری رپورٹ، تحریر 19 مئی 1948۔ ایم مسعود کو اس کا بخوبی احساس تھا کہ ملک ناخواندگی میں عالمی چیمپئن ہے۔
یعنی پاکستان میں آبادی کے تناسب سے اتنے ناخواندہ لوگ ہیں جتنے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہیں، جس کی تصدیق 1980 میں اقوام متحدہ کے تعلیمی ادارے یونیسکو نے مندرجہ ذیل اعداد و شمار سے کر دی۔ تمام دنیا میں ناخواندہ بالغوں کی تعداد 28.4%، ترقی پذیر ملکوں میں ناخواندہ بالغوں کی تعداد 40.3%، پسماندہ ترین ملکوں میں ناخواندہ بالغوں کی تعداد 72.8%، پاکستان میں ناخواندہ بالغوں کی تعداد 73.8%۔ نوٹ: یہ اعداد و شمار تمام ملکوں کی حکومتوں نے خود یونیسکو کو فراہم کیے تھے۔ اس ناگفتہ با صورتحال کے پیش نظر جنرل محمد ضیاء الحق کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو نے 1987 میں نئی روشنی کا محکمہ قائم کر کے ملک کے طول و عرض میں 15,000 نئی روشنی کے مفت اسکول قائم کیے، جہاں ان پڑھ بالغوں اور ان پڑھ نابالغوں کو بھی پڑھنا لکھنا جمع تفریق کرنا سکھایا جاتا تھا۔ اگست 1988 کے بعد سویلین سیاستدانوں کی حکومت کا دور شروع ہوا۔ مس بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ 1999 میں نئی روشنی کا محکمہ بند کر دیا۔ البتہ دنیا والوں کو دھوکہ دینے کے لیے 1990 میں عالمی خواندگی کا سال منانے کے لیے پاکستانی ڈاک کا ایک خاص ٹکٹ جاری کیا۔ 12 اکتوبر 1999 سے فیوڈل لارڈز کی ایک چوتھی فوجی حکومت پاکستان کے سیاہ و سفید کی ذمہ دار ہے، پھر بھی نئی روشنی کا محکمہ بدستور بند ہے اور پاکستان بدستور ناخواندگی میں عالمی چیمپئن ہے۔ جنرل پرویز مشرف، آپ نئی روشنی کا محکمہ دوبارہ کھول دیں۔